بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر ضرور ایمان لے آتے۔ حقیقت میں یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں اور حد سے بڑھ کر سرکشی کر رہے ہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے خوشی کی بات نہ ہوگی، بلکہ وہ انہیں دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہیں گے کوئی روک والی آڑ ہوتی جو ہمیں ان سے بچا لیتی، یا فرشتے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ تم پر داخلہ جنت ہمیشہ کے لیے ممنوع ہے۔ اور پھر ہم ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو بزعم قریش انہوں نے زندگی میں کیے تھے، تو ہم انہیں بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اس دن اہل جنت کی قیامگاہ بھی بہتر ہوگی اور آرام گاہ بھی خوب تر، جہاں وہ حساب و کتاب کے دوپہر کے بعد جا کر قیلولہ کریں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ اور اس دن آسمان پھٹ کر بادل کی طرح دھوئے میں بدل جائے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ اس دن سچی حکمرانی صرف خدائے رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ اور اس دن ہر ظالم غصہ اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور کہیے گا کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت ہے بیکار، بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جرائم شعار لوگوں میں سے ان کے دشمن بنائے تھے جو ان کے پیغمبرانہ مشن کے مخالفت کرتے، اور اس طرح حق اور باطل فرقوں کے درمیان تضاد پیدا ہوتا، جس سے انقلاب کے لیے سازگار فضا تیار ہو جاتی تھی۔ اور آپ کا رب ہدایت کرنے اور مدد فرمانے کے لیے کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا
فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی بار یکجا کر کے کیوں نہیں اتارا گیا؟ یوں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تدریجاً اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹہر ٹہر کر پڑھا ہے تاکہ آپ کو ہمارے پیغام کے ذریعے بار بار سکون قلب ملتا رہے. اور یہ کفار آپ کے پاس کوئی ایسی مثال، سوال اور اعتراض کے طور پر نہیں لاتے مگر ہم آپ کے پاس اس کے جواب میں حق اور اس سے بہتر وضاحت کا بیان لے آتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے چہروں کو دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. یہی لوگ ہیں جو ٹھکانے کے لحاظ سے نہایت برے اور راستے سے بھی بہت بہکے ہوئے ہیں. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا. پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے. جب وہ ہماری تکذیب سے پھر بھی باز نہ آئے تو ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر ڈالا. اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا اور ہم نے انہیں دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور عاد اور ثمود اور باشندگان رس کو اور ان کے درمیان بہت سی اور امتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی نصیحت کے لیے مثالیں بیان کی. اور جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرُ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اور بے شک یہ کفار اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی. تو کیا یہ اس تباہ شدہ بستی کو دیکھتے نہ تھے بلکہ یہ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے. اور اے حبیب مکرم جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتے اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے، اور وہ ان قریب جان لیں گے جس وقت عذاب دیکھیں گے کہ کون زیادہ گمراہ تھا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے؟ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو چوپایوں کے مانند ہو چکے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں. کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نگاہ نہیں ڈالی کہ وہ کس طرح دوپہر تک سایہ دراز کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا. پھر ہم نے سورج کو
اس سائے پر دلیل بنایا ہے، پھر ہم آہستہ آہستہ اس سائے کو اپنی طرف کھینچ کر سمیٹ لیتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پوشاک کی طرح ڈھانک لینے والا بنایا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا، اور دن کو کام کاج کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم ہی آسمان سے پاک صاف کرنے والا پانی اتارتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم کسی بھی مردہ شہر کو زندگی بخشیں، اور مزید یہ کہ ہم یہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور بادیہ نشین انسانوں کو پلائیں، اور بے شک ہم اس بارش کو ان کے درمیان مختلف شہروں اور وقتوں کے حساب سے گھماتے رہتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، پھر بھی اکثر لوگوں نے بجز ناشکری کے کچھ قبول نہ کیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے، پس اے مرد مومن تو کافروں کا کہنا نہ مان، اور تو اس قرآن کی دعوت اور دلائل علم کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کر۔ اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہے اور ایک دوسرا کھاری نہایت تلخ ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ بنا دی۔ اور وہی ہے جس نے پانی کے مانند ایک نطفے سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال کی قرابت والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اور وہ کفار اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب کی نافرمانی پر ہمیشہ شیطان کے مددگار ہوتے ہیں۔ وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اللہ کی اطاعت گزار بندوں کو خوشخبری سنانے والا اور بغاوت شیار لوگوں کو ڈر سنانے والا بنا کر۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ بھی معاوضہ نہیں مانگتا مگر جو شخص اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے، اور آپ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے رب پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے، اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے، جس نے آسمانی کروں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو ادوار میں پیدا فرمایا، پھر وہ حسب شان
عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ رحمان ہے، اے معرفت حق کے طالب، تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ، بے خبر اس کا حال نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ منکرین حق کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کرنے لگ جائیں جس کا آپ ہمیں حکم دے دیں؟ اور اس حکم نے انہیں نفرت میں اور بڑھا دیا۔ وہی بڑی برکت و عظمت والا ہے جس نے آسمانی کائنات میں کہکشاؤں کی شکل میں سماوی کروں کی وسیع منزلیں بنائی، اور اس میں سورج کو روشنی اور تپش دینے والا چراغ بنایا، اور اس نظام شمس کے اندر چمکنے والا چاند بنایا۔ اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے گردش کرنے والا بنایا۔ اس کے لیے جو غور و فکر کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، اس تخلیقی قدرتوں میں نصیحت و ہدایت ہے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اور خدا رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل اکڑ لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریز اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہما وقت حضور باری تعالی میں عرض گزار رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک اور دائمی ہے۔ بے شک وہ عارضی ٹھہرنے والوں کے لیے بری قرارگاہ اور دائمی رہنے والوں کے لیے بری قیام گاہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا زیادتی اور کمی کے ان دو حدوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پوجا نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق مارنا اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور نہ ہی بدکردار کے کام کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزائے گناہ پائے گا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا،
اور وہ اس میں ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کذب و باطل کاموں میں قولاً اور عملاً دونوں صورتوں میں حاضر نہیں ہوتے، اور جب بےہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچاتے ہوئے نہایت وقار اور متعنت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور باری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ انہی لوگوں کو جنت میں بلند ترین محلات ان کے صبر کرنے کی جزا کے طور پر بخشے جائیں گے، اور وہاں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ بلند محلات جنت بہترین قرارگاہ ہے اور عمدہ قیام گاہ ہے۔ فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، پس واقعی تم نے اسے جھٹلایا ہے تو اب یہ جھٹلانا تمہارے لیے دائمی عذاب بنا رہے گا۔ سورۃ الشعراء مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم۔ تلک آیات الكتاب المبین۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ اس صورت میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے حبیب مکرم، شاید آپ اس غم میں اپنی جان عزیز ہی دے بیٹھیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی رہ جائیں، اور ان کے پاس خدائے رحمان کی جانب سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردان ہو جاتے ہیں۔ سو بے شک وہ حق کو جھٹلا چکے، پس ان قریب انہیں اس امر کی خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور کیا انہوں نے زمین کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس میں کتنی ہی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟ بے شک اس میں ضرور قدرت الہیہ کی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ
وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور یقیناً آپ کا رب ہی تو غالب مہربان ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی کہ تم ظالموں کی قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور ایسے ناسازگار ماحول میں میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چلتی۔ سو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میرا معاون بن جائے۔ اور ان کا میرے اوپر قبطی کے مار ڈالنے کا ایک الزام بھی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ ارشاد ہوا، ہرگز نہیں، بس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہر بات سننے والے ہیں۔ پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو، ہم سارے جہانوں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہمارا مدعا یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو آزادی دے کر ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن کی حالت میں پالا نہیں تھا؟ اور تم نے اپنی عمر کے کتنے ہی سال ہمارے اندر بسر کیے تھے، اور پھر تم نے اپنا وہ کلام کر ڈالا جو تم نے کیا تھا، یعنی ایک قبطی کو قتل کر دیا، اور تم ناشکر گزاروں میں سے ہو، ہماری پرورش اور احسانات کو بھول گئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے وہ کام کیا میں بے خبر تھا کہ کیا ایک گھوسے سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ پھر میں اس وقت تمہارے دائرے اختیار سے نکل گیا جب میں تمہارے ارادوں سے خوف زدہ ہوا، پھر میرے رب نے مجھے حکم نبوت بخشا اور بالآخر مجھے رسولوں میں شامل فرما دیا۔ اور کیا وہ کوئی بھلائی ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے؟ اس کا سبب بھی یہ تھا کہ تو نے میری پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون نے کہا، سارے جہانوں کا پروردگار کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ جملہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے گرد بیٹھے تھے، کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ وہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا، بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ مشرق اور مغرب اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تم کو ضرور گرفتار کر کے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز بطور معجزہ بھی لے آؤں۔ فرعون نے کہا، تم اسے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ اسی وقت واضح طور پر اژدہا بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا، بلا شبہ یہ بڑا دانا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے باہر نکال دے، پس تم اب اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟
قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لإذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وہ بولے کہ تو اسے اور اس کے بھائی ہارون کو حکم سزا سنائے اور تمام شہروں میں جادوگروں کو بلانے کے لیے ہر کارندے بھیج دے اور تیرے پاس ہر بڑے ماہر فن جادوگر کو لے آئیں. پس سارے جادوگر مقررہ دن کے معینہ وقت پر جمع کر لیے گئے اور فرعون کی طرف سے لوگوں کو کہا گیا کہ تم اس موقع پر جمع ہونے والے ہو تاکہ ہم جادوگروں کے دین کی پیروی کر سکیں اگر وہ موسیٰ اور ہارون پر غالب آ جائیں. پھر جب وہ جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا تمہارے لیے کوئی اجرت بھی مقرر ہے اگر ہم مقابلے میں غالب ہو جائیں؟ فرعون نے کہا ہاں بے شک تم اسی وقت اجرت والوں کے بجائے میری قربت والوں میں شامل ہو جاؤ گے اور قربت کا درجہ اجرت سے کہیں بلند ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم وہ جادو کی چیزیں ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. تو انہوں نے اپنی ساری رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم ہم ضرور غالب ہوں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے اپنی اصل حقیقت سے پھیر رکھی تھی. پس سارے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے. وہ کہنے لگے ہم سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام ہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. تم جلد ہی اپنا انجام معلوم کر لو گے. میں ضرور ہی تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی طرف سے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو یقیناً سولی پر چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا اس میں کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. ہم ابھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا اس وجہ سے کہ اب ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائدون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے لے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں اپنے کارندے بھیج دیے اور کہا بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور یقیناً ہم سب بھی مستعد اور چوکس ہیں۔ پس ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکال باہر کیا اور خزانوں اور نفیس قیام گاہوں سے بھی نکال دیا۔ ہم نے اسی طرح کیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر سورج نکلتے وقت ان فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اب ہم ضرور پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ بھی مجھے راہ نجات دکھا دے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، پس دریا 12 حصوں میں بٹ گیا اور ہر ٹکڑا زبردست پہاڑ کے مانند ہو گیا، اور ہم نے دوسروں یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اس جگہ کے قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات بخشی اور ان سب لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے۔ پھر ہم نے دوسروں یعنی فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور اس میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ اور آپ ان پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھ کر سنا دیں جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين۔ انہوں نے کہا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ہم انہی کی عبادت و خدمت کے لیے جمے رہنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ وہ بولے یہ تو معلوم نہیں، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کبھی ان کی حقیقت میں غور کیا ہے جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ تم اور تمہارے اگلے آبا و اجداد، الغرض کسی نے بھی سوچا ہے؟ پس وہ سب بت میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے، وہی میرا پروردگار ہے، اور جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت فرماتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون۔
اور وہی مجھے موت دے گا، پھر وہی مجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ اے میرے رب، مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما اور مجھے اپنے قرب خاص کے سزاؤں میں شامل فرما لے، اور میرے لیے بعد میں آنے والوں میں بھی ذکر خیر اور قبولیت جاری فرما، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جنہیں تم پوجتے ہو؟ اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنی مدد کر سکتے ہوئے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیں؟ سو وہ بت بھی اس دوزخ میں اندھے منہ گرا دیے جائیں گے اور گمراہ لوگ بھی۔ وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ اور ابلیس کی ساری فوجیں بھی واصل جہنم ہوں گی۔ وہ گمراہ لوگ اس دوزخ میں باہم جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں سب جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہم کو ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا، سو آج نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔ سو کاش ہمیں ایک بار دنیا میں پلٹنا نصیب ہو جاتا تو ہم مومن ہو جاتے۔ بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانیاں ہیں اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ نوح علیہ السلام کے قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کی قومیں بھائی نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف سب جہانوں کے رب کی ذمہ ہے۔ فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ وہ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ تمہاری پیروی معاشرے کے انتہائی نچلے اور حقیر طبقات کے لوگ کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے علم کو ان کے پیشہ وارانہ کاموں سے کیا سروکار، ان کا حساب تو صرف میرے رب ہی کے ذمے ہے۔ کاش تم سمجھتے کہ حقیقی عزت و ذلت کیا ہے، اور میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو فقط کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ وہ بولے اے نوح
اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں یقیناً سنگسار کر دیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، پس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور ان مومنوں کو جو میرے ساتھ ہیں نجات عطا فرما۔ پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے نجات دے دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی ماندہ لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون بكل ريح آية تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون۔ بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کی قومی بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کی ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفاخر و تفاضل مشغولوں کے لیے، اور تم تالابوں والے مضبوط محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو سخت ظالم و جابر بن کر گرفت کرتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین فكذبوه فاهلكناهم ان فی ذلك لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين۔ اس نے تمہاری چوپائے جانوروں اور اولاد سے مدد فرمائی اور باغات اور چشموں سے بھی، بے شک میں نے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ وہ بولے، ہمارے حق میں برابر، بے خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں نہ بنو، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ اور کچھ نہیں مگر صرف پہلے لوگوں کو عادات و اطوار کے مطابق ہیں جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ سو انہوں نے اس کو یعنی ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس قصے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟
بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف سارے جہانوں کے پروردگار کی ذمہ ہے۔ کیا تم ان نعمتوں میں جو یہاں تمہیں میسر ہیں ہمیشہ کے لیے امن و اطمینان سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی یہاں کے باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہوتے ہیں، اور تم سنگ تراشی کی مہارت کے ساتھ پہاڑوں میں تراش تراش کر مکانات بناتے ہو، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کا کہنا نہ مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے تم تو فقط جادو زدہ لوگوں میں سے ہو۔ ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون۔ تم تو محض ہمارے جیسے بشر ہو، پس تم کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ نشانی یہ اونٹنی ہے، پانی کا ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی کی باری ہے، اور اسے برائی کے راہ اور ارادے سے ہاتھ مت لگانا ورنہ بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی سو اسے ہلاک کر دیا، پھر وہ اپنے کیے پر پشیمان ہو گئے سو انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کی قومی بھائی لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم سارے جہاں والوں میں سے صرف مردوں ہی کے پاس اپنی شہوانی خواہشات پوری کرنے کے لیے آتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم سرکشی میں حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ وہ بولے اے لوط اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا
بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں۔ اے رب تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام کے وبال سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ پس ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرمائی سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش کتنی تباہ کن تھی۔ بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ باشندگاں ایکا یعنی جنگل کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ تم پیمانہ پورا بھرا کرو اور لوگوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کے ساتھ مت دیا کرو، اور ملک میں ایسی اخلاقی، مالی اور سماجی خیانتوں کے ذریعے فساد انگیزی مت کرو۔ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پہلی امتوں کو پیدا فرمایا۔ وہ کہنے لگے اے شعیب تم تو محض جادو زدہ لوگوں میں سے بنو، اور تم فقط ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، اور ہم تمہیں یقیناً جھوٹے لوگوں میں خیال کرتے ہیں، پس تم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ان کارستانیوں کو خوب جاننے والا ہے جو تم انجام دے رہے ہو۔ سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس انہیں صائبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے، اور بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے۔ اسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے ہیں آپ کے قلب انور پر، تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کا نزول فصیح عربی زبان میں ہوا ہے، اور بے شک یہ پہلی امتوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ اور کیا ان کے لیے صداقت قرآن اور صداقت نبوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے غیر عربی لوگوں یعنی اجمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے تو وہ اس کو ان لوگوں پر پڑھتا تو پھر یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. اس طرح ہم نے اس کے انکار کو مجرموں کے دلوں میں پختگی سے داخل کر دیا ہے. وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. پس وہ عذاب انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تب وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کی طلبگار ہیں؟ بھلا بتائیے اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں پھر ان کے پاس وہ عذاب آ پہنچے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ چیزیں ان سے عذاب کو دفع کرنے میں کیا کام آئیں گی جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے. اور ہم نے سوائے ان بستیوں کے جن کے لیے ڈرانے والے آ چکے تھے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا اور یہ بھی نصیحت کے لیے اور ہم ظالم نہ تھے. اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترا نہ یہ ان کے لیے سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. انہم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. بے شک وہ اس کلام کے سننے سے روک دیے گئے ہیں. پس اے بندے تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پوجا کر ورنہ تو عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا. اور اے حبیب مکرم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے اور آپ اپنا بازو یہ رحمت وہ شفقت ان مومنوں کے لیے بچھا دیجئے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی ہے. پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان اعمال بد سے بیزار ہوں جو تم انجام دے رہے ہو. اور بڑے غالب مہربان رب پر بھروسہ رکھیے جو آپ کو رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے جب آپ نماز تہجد کے لیے قیام کرتے ہیں اور سجدہ گزاروں میں سے بھی آپ کا پلٹنا دیکھتا رہتا ہے. بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اتراتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے بہتان تراز گناہگار پر اتراتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جو سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اور شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ شعراء ہر وادی خیال میں یوں ہی سرگرداں پھرتے رہتے ہیں؟ انہیں حق میں سچی دلچسپی اور سنجیدگی نہیں ہوتی بلکہ فقط لفظی و فکری جولانیوں میں مست اور خوش رہتے ہیں. اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں خود کرتے نہیں ہیں سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح خوان بن گئے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد ظالموں سے بزبان شعر انتقام لیا اور اپنے کلام کے ذریعے اسلام اور مظلوموں کا دفاع کیا بلکہ ان کا جوش بڑھایا تو یہ شاعری مذموم نہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان قریب جان لیں گے کہ وہ کون سی پلٹنے کی جگہ پلٹ کر جاتے ہیں. سورۃ النمل مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه
تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. اس صورت میں 93 آیتیں اور 7 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. توسین حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں. جو ہدایت ہے وہ ایسے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی ہے جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں خوشنما کر دیے ہیں تو وہ گمراہی میں سرگرداں رہتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور بے شک آپ کو یہ قرآن بڑی حکمت والے علم والے رب کی طرف سے سکھایا جا رہا ہے. وہ واقعہ یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے یا مجھے ایک آگ میں شعلہ انس و محبت نظر آیا ہے. ان قریب میں تمہارے پاس ان میں سے کوئی خبر لاتا ہوں جس کے لیے مدت سے دشت و بیاباں میں پھر رہے ہیں یا تمہیں بھی ان میں سے کوئی چمکتا ہوا انگارہ لا دیتا ہوں تاکہ تم بھی اس کی حرارت سے تپ اٹھو. پھر جب وہ اس کے پاس آ پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے جو اس آگ میں اپنے حجاب نور کی تجلی فرما رہا ہے اور وہ بھی جو اس کے آس پاس الوہی جلووں کے پرتوں میں ہے اور اللہ ہر قسم کے جسم و مثال سے پاک ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اے موسیٰ بے شک وہ جلوہ فرمانے والا میں ہی اللہ ہوں جو نہایت غالب حکمت والا ہے. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. اور اے موسیٰ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈالنے کے بعد اسے دیکھا کہ سانپ کے مانند تیز حرکت کر رہی ہے تو فطری رد عمل کے طور پر پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا اے موسیٰ خوف نہ کرو بے شک پیغمبر میرے حضور ڈرا نہیں کرتے مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بڑا بخشنے والا نہایت مہربان
مہربان ہوں۔ اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں اللہ کی طرف سے نشانیوں میں سے ہیں، انہیں لے کر فرعون اور ان کی قوم کے پاس جاؤ، بے شک وہ نافرمان قوم ہے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں واضح اور روشن ہو کر پہنچ گئیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کے طور پر ان کا سراسر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کے حق ہونے کے یقین کر چکے تھے۔ پس آپ دیکھیے کہ فساد بپا کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی علم عطا کیا، اور دونوں نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں سے جمع کیے گئے تھے، چنانچہ وہ بغرض نظم و تربیت ان کی خدمت میں روکے جاتے تھے۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ یہاں تک کہ جب وہ لشکر چونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چونٹی کہنے لگی اے چونٹیوں، اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ یعنی سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کی بات سے ہنسی کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا اے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیرے اس نعمت کا شکر بجا لاتا ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما لی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ واقعی غائب ہو گیا ہے، میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی واضح دلیل لائے گا۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم۔ پس وہ تھوڑی ہی دیر میں باہر ٹھہرا تھا کہ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ مطلع نہ ہوتے، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو پایا ہے جو یعنی ملکہ سبا کے باشندوں پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر ایک چیز بخشی گئی ہے، اور ان کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور ان کی قوم کو اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوب خوشنما بنا دیے ہیں، اور انہیں توحید کی راہ میں روک دیا ہے، تو وہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں، اس لیے روکے گئے ہیں کہ وہ اللہ
کہ حضور سجدہ ریز نہ ہو، جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا یعنی ظاہر کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم آشکار کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم ابھی دیکھتے ہیں کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ پھر دیکھ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، میری طرف ایک نامہ بزرگ ڈالا گیا ہے، بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر سربلندی کی کوشش مت کرو اور فرما برداری ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے کہا اے دربار والو، تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والوں میں نہیں ہوں، یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو کر اس امر کے موافق یا مخالف گواہی دو۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو آپ خود ہی غور کرنے کے آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ ملکہ نے کہا بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے، اور بے شک میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ سو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس دولت سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے سے فرحان اور نازاں ہو، تو ان کے پاس تحفہ سمیت واپس پلٹ جاؤ، تو ہم ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ حملہ کرنے آئیں گے جن سے انہیں مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، اور ہم انہیں وہاں سے بے عزت کر کے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ قیدی بن کر رسوا ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں؟ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رأوه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون
فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹنے یعنی پلک جھپکنے سے پہلے. پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر بجا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت اور ہیئت بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ وہ پہچانیں گی یا ان میں سے ہوتی ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. پھر جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی نبوت سلیمانی کے حق ہونے کا علم ہو چکا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں. اور اس ملکہ کو اس معبود باطل نے پہلے قبول حق سے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، بے شک وہ کافروں کی قوم میں سے تھی. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اس ملکہ سے کہا گیا کہ اس محل کے صحن میں داخل ہو جا جس کے نیچے نیلگوں پانی کی لہریں چلتی تھی. پھر جب ملکہ نے اس مزین فرش کو دیکھا تو اسے گہرے پانی کا تالاب سمجھا اور اس نے پائنچے اٹھا کر اپنے دونوں پنڈلیاں کھول دی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو محل کا شیشوں جڑا صحن ہے. اس ملکہ نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں اسی طرح فریب نظر میں مبتلا تھی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کی معیت میں اس اللہ کی فرما بردار ہو گئی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور بے شک ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو. تو اس وقت وہ 2 فرقے ہو گئے جو آپس میں جھگڑتے تھے. صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم لوگ بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب میں کیوں جلدی کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے ہمیں تم سے بھی نحوست پہنچی ہے اور ان لوگوں سے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں. صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کیے گئے ہو. اور قوم سمود کے شہر میں نوکر لیڈر جو اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہ تھے ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون.
ان سرغنوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم ضرور رات کو صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر قاتلانہ حملہ کریں گے، پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے ہم ان کی ہلاکت کے موقع پر حاضر ہی نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی اس کے توڑ کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی مکارانہ سازش کے انجام کیسا ہوا۔ بے شک ہم نے ان سرداروں کو اور ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، سو یہ ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ بے شک اس میں ان قوم کے لیے عبرت کی نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور تقوی شعار ہوئے۔ اور لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو؟ کیا تم اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون۔ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، وہ کہنے لگے تم لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پس ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات بخشی سوائے ان کی بیوی کے کہ ہم نے اسے عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر لیا تھا۔ اور ہم نے ان پر خوب پتھروں کی بارش برسائی، سو ان ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بارش نہایت ہی بری تھی۔ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے منتخب برگزیدہ بندوں پر سلامتی ہو۔ کیا اللہ ہی بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔